السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں بے پناہ برکت کے لیے قرآنی وظیفہ۔ قرآن پورے کا پورا برکت ہی برکت ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالی رزق میں، مال میں، اولاد میں، نعمتوں میں، صحت میں، تندرستی میں، غرض کے تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ قرآنی وظائف 100% مجرب ہوتے ہیں۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ خصوصاً اپنی نوازش فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جتنے مرضی وظائف کر لیں، لیکن اگر انسان نمازی نہ ہو تو ہمارے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی وہ سارا دن بے شک وظائف کرتا رہے، دکان پر بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، لیکن وہ نماز کے ٹائم پر نماز نہیں پڑھتا، دکان بند کر کے نماز کے لیے نہیں جاتا، بے شک وہ سارا دن وظائف کرے، اس کے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد یہ باقی سب وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں یا حدیث سے جو ثابت ہیں وہ وظائف۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں، مال میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر دو۔ تو وہ صحابی گئے، انہوں نے گھر کی دیوار کو اونچا کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر وہ صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ برکات، انوارات، میرا مال بڑھ گیا ہے، برکات ہو گئی ہیں۔ تو لیکن انہوں نے پوچھا کہ گھر کے رزق میں برکت کے لیے دیوار اونچی کرنے کا کیا مقصد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے گھر کے مال سے، رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نحوست اتنی ہے۔ تو بے نمازی کی نحوست اتنی ہے کہ اگر کوئی گھر کے پاس سے سامنے سے گزرا ہے اور اس کی نظر گھر میں پڑ گئی بے نمازی کی، اس کی نحوست سے بے نمازی کی نحوست سے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بے نمازی انسان خود گھر میں موجود ہو تو اس کی رزق میں کیا برکت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ یا ایک دکاندار دکان پہ سارا دن بیٹھا رہے لیکن وہ نماز نہ پڑھے تو کیا اس کے رزق میں برکت ہوگی؟ نہیں۔ تو اس لیے نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آئیے جی اپنے اصل وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہمیں نمازی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی یہ قرآنی وظیفہ ہے، قد سمع اللہ، 28واں پارہ ہے، اور 28ویں پارہ کی سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق کا دوسرا رکوع ہے، پہلا رکوع ہے، سورۃ طلاق کا پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کی بھی آیت نمبر 2 کا یہاں سے آیت نمبر 2 کی لاسٹ لائن۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب اس کو سن لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 2 کی لاسٹ لائن اور آیت نمبر 3 کی فرسٹ لائن یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے
تو کم از کم 41 دفعہ لازمی پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھ کے، اور اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ العظیم آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ تو ایسے وظائف کے لیے ہمارا چینل گلوبل قرآن وظائف اکیڈمی لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر قرآنی وظائف بتائے جاتے ہیں جو 100% مجرب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ گلوبل قرآن وظائف اکیڈمی میں اس چینل پر تجوید و تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے، اور وظائف کے لیے بھی چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔